الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھ ناچیز کو اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے 2 جمعوں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اولو العزم صحابی ہیں کہ جنہوں نے دین کو اسی طرح سمجھا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات، کنایات اگر سمجھتے تھے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں منبر پر بیٹھ کر ایک بات کی. فرمایا کہ ایک شخص کو
اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا، وہ اس دنیا میں رہا، اور کچھ عرصہ رہنے کے بعد اللہ رب العزت نے اسے اختیار دیا کہ تو میرے پاس آنا چاہتا ہے یا اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے، دنیا کی زندگی پسند کرتا ہے یا آخرت والی عظمت والی زندگی پسند کرتا ہے؟ تو اس شخص نے آخرت والی زندگی کو اپنا لیا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوچنے لگے کوئی شخص ہوگا اس نے آخرت کی زندگی کو پسند کر لیا ہوگا۔ تو ایک کونے میں ایک شخص زار و قطار رو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ واقعہ سننے کے بعد تو کیوں رو رہا ہے؟ ایک شخص تھا چلا گیا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ سمجھے نہیں، اس شخص سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اب دنیا میں ان کے دن کم رہ گئے ہیں۔ تب لوگوں کو پتہ چلا کہ جو علم اور فراست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے، وہ علم اور فراست کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ آج کل عموماً ایک واقعہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ فتح کا باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تھی، تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا، اور ہمارے مسلمان وہ شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی نبی اس دنیا سے جاتا ہے اس کے مال میں سے کوئی وراثت نہیں ہوتی، وہ سب کے سب صدقہ ہوتا ہے، اور اگر وراثت ہوتی ہے تو وہ علم کی وراثت ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ 6 مہینے تک زندہ رہی ہیں، اس کے بعد کبھی بھی مطالبہ نہیں کیا۔ آج 1400 سال بعد کچھ لوگوں کو یاد آ گئی ہے کہ جی صدق کا باغ نہیں دیا۔ جس کو تم مشکل کشا کہتے ہو، حاجت روا کہتے ہو، نفع نقصان کا مالک کہتے ہو، ان کو بھی 6 سال خلافت ملی ہے۔
آیا انہوں نے وہ باغ تقسیم کیوں نہیں کیا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں دیا؟ کہ ان کو بھی پتا تھا کہ انبیاء اکرام جب دنیا سے جاتے ہیں تو مال میں ان کی وراثت نہیں ہوتی، بلکہ ان کا علم وہ وراثت میں چلتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وراثت اور ترکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنا تھا۔ تم آج 1400 سال بعد کیوں روتے پٹتے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انبیاء کی وراثت علم میں چلتی ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر سمجھا تھا۔ جب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جنازہ لایا گیا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کی بیوی ہے، آپ جنازہ پڑھائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑا کر دیں، علی اس کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا ہے۔ اور ہر طرف سے ارتداد کا فتنہ اٹھ کھڑا تھا، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے آج تک کفار ڈرتے ہیں، جن کا رعب اور دبدبہ آج تک کفار کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی عرض کرنے لگے کہ ابو بکر کچھ نرمی کر لو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، تو جہالت میں بڑا بہادر تھا اور اب اسلام میں تو بزدل ہو گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے تو کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس وقت اگر حق پر ہیں تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر بھیجا ہے آپ اس کو واپس بلا لیں، اس کو روانہ نہ کریں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جس لشکر کو رسول اللہ روانہ کر دیں اور ابو بکر اس کو واپس کر دیں؟ یہ لشکر بھی جائے گا اور جتنے بھی فتنے کھڑے ہوئے ہیں سب کا مقابلہ یک طرفہ کیا جائے گا، اور اگر کوئی میرے ساتھ نہیں جاتا تو میں اکیلے ان کا مقابلہ کروں گا۔ یہ عظمت تھی
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ بالکل ذرہ برابر بھی ان کے دل میں کسی کا خوف اور ڈر نہیں آیا اور میدان میں نکل پڑے۔ اس عظیم ہستی کی وفات اس مہینے کی 22 جمادی الثانی کو ہوئی ہے۔ پوری امت مسلمہ اس دن کو پریشان تھی، سوائے یہودیوں اور منافقوں کے۔ اور اس ہستی کو آج بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کبھی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا نام لے کر، کبھی کس رخ سے ان کے اوپر لعن طعن کی جاتی ہے، لیکن جس کو اللہ نے عزت دی ہوتی ہے اسے کوئی دنیا کا بندہ ذلیل نہیں کر سکتا۔ تو یہ عظمت تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ہر میدان میں، ہر جگہ پہ وہ سب سے آگے تھے، اور انبیاء اکرام کے بعد سب سے پہلے جنت میں جانے والے یہی شخص ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ وکفا، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا ومرشدنا ومہتدنا وہادینا وسبلنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरहम बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयाल उस्मान व अक़वाहुम अली व फ़ातिमतु सय्यदतुन निसाइ अहलिल जन्नह व हमज़तु असदुल्लाहि व असदु रसूली अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल अब्बास व वलदिही मग़फ़िरतन ज़ाहिरतन व बातिनतन ला तुग़ादिरु ज़ंबा अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तख़िज़ूहुम मिन बादी ग़रज़ा फ़मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम फ़मन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम व ख़ैरुल क़ुरूनि क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व अजल्लु व अतम्मु व अहम्मु व अअज़मु व अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। सफ़े दुरुस्त फरमा लीजिए। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فاحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب
سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا الہ العالمین آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا الہ العالمین سب کی بخشش فرما سب کے درجات کو بلند فرما سب کے قبروں کو یا الہ العالمین کو منور فرما یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما یا الہ العالمین علماء حق کی حفاظت فرما دینی مدارس کی مکاتب کی خانقاہوں کی مراکز کی مساجد کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو یا الہ العالمین 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما علماء کے ساتھ رابطہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین جتنے بھی حضرات دور دراز سے آتے ہیں یا الہ العالمین قدم قدم پہ ان کو رحمتیں اور برکتیں عطا فرما جو حضرات ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا الہ العالمین ان کے مال جان عزت آبرو میں برکت نصیب فرما یا الہ العالمین مرتے دم تک ہم سب کو دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما اور جب موت کا وقت آئے تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.